اور دوسری یہ جو آپ نے جو میں نے آپ کی کتاب بتا دی کمال الدین محسن الدین، یہاں پر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورے دیا کرتے، ان کے مشیر تھے وہ جنگ قادسیہ کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر تھے، مشورے تھے، اور انہی کے مشوروں پر عمل کر کے وہ قادسیہ میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکلنے کے لیے تیار ہوئے تھے کہ میں خود جانے کے لیے تیار ہوں اور جا رہا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر انہوں نے پھر سٹیپ ڈاؤن کیا تھا، وہ نہیں گئے تھے۔ یا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اگر ٹھیک ہے بھائی، اس کا اگر آپ اسی چینل میں جائیں نا، اس میں وہاں پہ میرا ایک خطبہ ہے اسی چینل میں، وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا واضح طور پر اسی چینل میں۔ آپ اگر ادھر جائیں تو وہاں پہ اسی بات کا میں نے بہت تفصیل کے ساتھ جواب دی ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر مجھے مل جائے بھی، کہ نہج البلاغہ شریف میں یہ جو ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو عمر سے کہا تھا کہ تم ایرانیوں کے جنگ میں، فروس کے جنگ میں، فارسی لوگوں کے جنگ میں نہ جانا۔ یہ جی میں بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ اس کی وہ مشورہ یہ تھا، اس میں اس عمر کی کوئی فضیلت نہیں ہے، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے عمر سے کہا تھا کہ تم وہاں جا کر بھاگ جاؤ گے، اور جب تم فوج کا لیڈر جب بھاگ جائے گا وہ ایرانیوں کو دیکھ کر، تو پھر ایرانیوں کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، پورا فوج متفرق ہو جائے گا، اور پھر ایرانی لاکھوں کے تعداد میں آ جائیں گے، مدینہ تک آ جائیں گے۔ ان کا یہی ارادہ تھا ایرانیوں کا کہ وہ مدینہ تک آ جائیں گے اور مدینہ تک سب مسلمانوں کا قتل عام کریں گے۔ آپ ہنس رہے ہیں، اس میں وہ پورا اس میں جو نہج البلاغہ کا جو خطبہ ہے اس میں وہی الفاظ ہیں۔ میں نے ہنس اس لیے رہا ہوں کہ آپ نے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہاں سے نکال دیا؟ آپ ہی کی کتاب سے میں نے کہا کہ وہ بھاگ جائیں گے، وہ بھاگ جانے والی بات تو اس میں تھی، مشورہ دیا نا ہے، بالکل ہے، میں دکھا دیتا ہوں۔ مشورہ دیا تھا کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں جا ہوں، اور جب خلیفہ تو ساتھ والے اور بھی جائیں گے نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نصیحت کی تھی کہ آپ لشکر کو اس طرح سے زیادہ کریں گے، حالانکہ ہم نے کتنی لڑائیاں قلت کی وجہ سے بھی جیتی ہے۔ یہ مشورہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی، چلے میں دوبارہ اس بات کو میں نہیں دہرانا چاہتا رہا تھا، لیکن آپ نے ذکر کیا تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں ایک مرتبہ، پھر کوئی بات نہیں ہے جی۔ اچھا محترم ناظرین، یہ کتاب ہے نہج البلاغہ، ملاحظہ فرمائیے نہج البلاغہ شریفہ میں، یہ مصر میں چھپی ہے، قاہرہ میں، سنہ 2004 میں۔ نہج البلاغہ میں وقد شاورہ عمر بن الخطاب فی الخروج الی غزو الروم، یہ یہاں پر ہے 134 والا جو ہے، انک متی تسر الی ھذا العدو بنفسک فتلقہم فتنکب، جب تم اس دشمن کی طرف جاؤ گے اور خود اس دشمن سے تیرا آمنا سامنا ہو گیا، فتلقہم، پر آپ کا ملاقات ہوگا دشمن سے، کیونکہ آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، کمانڈر ان چیف ہیں، جب دو لشکروں کا ملاقات ہوگا، ان کا ملاقات، فتنکب، یہاں پہ تنکب یہ غلط ہے، یہ تنکب ہے یہاں پہ، کیونکہ مصر کا چھپا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے کیونکہ تنکب کا کیا مطلب ہے۔ تنکب کو تنکب مجہول میں اس کا معنی ہی نہیں بنتا، فتنکب آپ بھاگ جاؤ گے، آپ وہاں سے راستہ ٹیڑھا کر کے کہیں اور نکل جاؤ گے۔ لا تکن للمسلمین کانفۃ دون اقصا بلادہم، اور اس وقت مسلمانوں کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگا مگر دور دراز علاقے میں وہ جا کے پناہ لے لیں۔ لیس بعدک مرجع یرجعون الیہ، اور تیرے کیونکہ تو بادشاہ ہے، کمانڈر ہے، تو جب بھاگ جائے گا تو پھر اس فوج کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، فوج بھی ہر طرف وہ جو ہے وہ بھاگ جائیں گے۔ اچھا یہ لفظ جو ہے
ملاحظہ فرمائیے کتاب الفتوح ہے لابن عاصم الکوفی، کتاب الفتوح لابن عاصم الکوفی جزء اول چاپ دار الازواء، یہاں پہ ذکر فتح نہاون و حروبها و اجتماع الفرس بها، نہاون کی فتح اور وہاں پر جو فرس ایرانیوں کا جو اجتماع ہوا تھا وہ کیا تھا. وہاں پہ یہاں پہ یہ روایت ہے کہ فاجتمع أهل الري وسمنان ودامغان ونهاون في 20,000 وأهل ساو وهمذان في 10,000 وأهل نهاون خاصة في 10,000 وأهل قم وقاشان في 20,000 وأهل إصفهان في 20,000 وأهل فارس وكرمان في 40,000 ثم بعثوا إلى أذربيجان يستمدونهم إلى حرب العرب فأقبل إليهم أهل أذربيجان في 30,000. ایران کے مختلف صوبوں سے بہت سارے فوج آئے، کہیں سے 20,000 فوج، کہیں سے 30,000 فوج، کہیں سے 40,000 فوج. تو اس طرح لاکھوں کا فوج بن گیا تھا ایرانیوں کا. تو جب یہ فوجیں بن گئی تھی تو عمار ابن یاسر نے عمر کو خط لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لعبد اللہ عمر من عمار ابن یاسر، عمر کے لیے عمار ابن یاسر کا خط، سلام علیک اما بعد بلی ومما حدث ان اهل الري وسمنان وساوا وحمذان ونهاون واصفهان وقم وقاشان وراون واصفهان وفلان 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 قد اجتمعوا بارض نهاون في 50 و100 الف من فارس وراجل من الكفار. 150,000 یہاں پہ فوج بنی ہے کفار کی، کچھ سوار ہیں، کیولری ہیں، کچھ انفنٹری ہیں، کچھ پیادہ نظام ہے. یہ لوگ حملہ کرنے کے لیے تیاری لی ہوئی ہے. جب یہ خط پہنچا ہے فلما ورد الكتاب على عمر بن الخطاب وقرأ وفهم ما فيه وقعد عليه الرعدة والنفض حتى سمع المسلمون عطيت أضراسه. جب یہ خط پہنچا وہاں پر عمر نے خط پڑھا منبر پہ مسلمانوں کو سنایا تو اس پہ رعدہ اور رفضہ عمر پہ طاری ہو گیا. اچھی طرح دیکھو، وقعد عليه الرعدة والنفض، عمر پہ لرزہ طاری ہو گیا، لرز رہا ہے، یہاں تک کہ اس کی جو جھونپڑی، کیا بولتے ہیں اس کو، جبڑا بولتے ہیں، جبڑا اس کے جبڑے آپس میں ٹکرا رہے تھے تو لوگوں کو اس کی آواز سنائی دے رہی تھی، آواز اس کے جبڑے آپس میں ڈر کی وجہ سے، ایرانیوں کے ڈر کی وجہ سے. تو اس وقت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مشورہ دیا کہ فتلقوم فتنکب، ملاقات کرو گے تو بھاگ جاؤ گے. ملاحظہ فرمائی نکبہ کس کو بولتے ہیں؟ قرآن مجید میں بھی مستعمل ہے، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 74 میں، وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، جو لوگ آخرت میں ایمان نہیں رکھتے وہ صراط حق سے منحرف ہیں، صراط حق سے فراری ہیں.